اور ثواب کمائیے سیگمنٹ میں نماز ٹائمنگ میں آپ کو بتا دوں، آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:13 ہے، مغربین 6 بجے، اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:07 پر۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:13، مغربین 6 بجے، اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:07 پر۔ اور اہم ترین اور تازہ ترین خبروں میں آج F8 اسلام آباد کچہری پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، جس میں جج رفاقت عوان اور 3 وکلاء سمیت 12 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اور اسلام آباد پاکستان کا جو ہے وہ دارالحکومت ہے، اور سب سے زیادہ سیکیورٹی، سب سے زیادہ جو اہم ترین مقامات ہیں وہ اسلام آباد میں ہی موجود ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ شاہراہ دستور پہ ایک دہشت گرد جس کے پاس چند بندوقیں ہیں، سکندر، جو چند مہینے پہلے اس نے یہ ڈرامہ کیا، اور اس دوران جو 4-5 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ جو گھنٹے اس ڈرامے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، اس دہشت گرد کو انہوں نے قابو کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کیا یا تو وہ سہولتیں موجود تھی، کیا وسائل ان کے پاس موجود تھے، اور پھر کس انداز میں اس ڈرامے کا انجام ہوا، اس سے آپ اور ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، یا وہ کتنی سکت رکھتے ہیں کسی بھی دہشت گرد کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر جو F8 میں جو آج حملہ ہوا ہے، یہ بھی کھلم کھلا ایک جارحیت ہے، دہشت گردی ہے، اور جج کی عدالت کے اندر 2 خودکش بمبار جو ہیں وہ یہ کارروائی کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں جج جو ہیں رفاقت عوان وہ شہید ہوئے ہیں، 3 وکلاء ان کے ساتھ ہی شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 12 افراد بھی شہید ہوئے ہیں، اور اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 دہشت گرد جو ہیں وہ اب بھی اسلام آباد کچہری میں موجود ہیں، وہاں پر آپریشن یا سرچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت اگلے دن ہوا ہے جب پاکستان کا طالبان کے خلاف فضائی کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور معاف کیجیے گا، یہ ایک ہیڈ لائن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پاکستان کا طالبان کے خلاف فضائی کارروائیاں روکنے کا اعلان، فیصلے پر آرمی چیف کو بھی اعتماد میں لیا گیا، فضائی حملے فوری طور پر روک دیے، قبائلی علاقوں میں حملے رد عمل کے طور پر کیے گئے، آئندہ بھی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، یہ چودھری نثار صاحب کا کہنا تھا۔ اور جنرل راحیل سے ملاقات میں طالبان کے اعلان کے مضمرات کا جائزہ بھی لیا گیا، ہمارا مثبت رد عمل سول اور ملٹری قیادت کی یکسوئی کا واضح اظہار ہے، وزیر داخلہ کی اخبار سے گفتگو۔ تو یہ آپ نے اس 24 گھنٹے کے دوران ہی پھر جب دہشت گردوں کو جو چھوٹ ملی ہے، یا جو ان کو اس قسم کی شاباشی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ کہ تمام جو پاکستانی، اور 56,000 سے لے کے 60,000 پاکستانی اس میں شہید ہو چکے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور پچھلے سال سے 5 جون سے میاں نواز شریف صاحب جب سے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، اس کے بعد سے لے کے جو ایک کھلی چھوٹ ملی ہے دہشت گردوں کو، دہشت گرد جو اپنے ان کے ٹارگٹس ہیں، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ ان کو ہٹ کر رہے ہیں۔ کوئی FCI اہلکاروں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ فوج ہے، وہ ان کو بالکل علل اعلان طور پہ وہ شہید کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے دہشت گرد ہیں جو شیعہ کلنگ سے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کراچی میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑی شہادت ہوئی ہے، اور پھر آج بھی کراچی میں ناظم آباد میں 2 افراد شہید ہوئے ہیں فائرنگ سے۔ تو ان کو اس انداز سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی جو ایک وسائل ہیں، گیس پائپ لائنیں ہیں، وہ اڑا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں رحیم یار خان میں، کوئٹہ، سبی، یہاں پر یہ حملے ہو چکے ہیں، اور کل جو ہے ڈیرہ مراد جمالی میں گیس پائپ لائن تباہ کر دی گئی۔ تو اس سے بھی کروڑوں اور اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو مختلف اہداف ہیں دہشت گردوں کے۔ کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ زائرین کی بسوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کچھ جو دہشت گرد ہیں وہ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، کمیٹیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اگلے اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ وہ مزید چھوٹ دے رہے ہیں۔ تو ان دہشت گردوں کا جو پہاڑوں پہ چھپے ہیں، ان دہشت گردوں کا جو جمعرات کو ہم نے ایک تصویر دکھوائی تھی مولوی عزیز کی، جو خود کہہ رہا ہے کہ 500 اور اس سے بھی زائد خودکش خواتین بمبار ان کے پاس موجود ہیں، تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کرے۔
تو ایسے جو ایک دھمکی آمیز جو رویے ہیں اور ایسے لوگ جو دھمکیاں دینے والے ہیں وہ پاکستان کے کیپٹل میں موجود ہیں، آزاد گھوم پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے دھکڑنے والا نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، پاکستان کے جو ایسے رہنما ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کے، جن کو ہم نے ہی اپنے سروں پہ چڑھا کے بڑے بڑے ان کے محلات تک پہنچا دیا ہے، خزانے جو ہے پاکستان کی جو چابی ہے، چابیاں ہی پاکستان کی ان لوگوں کے حوالے کر دی ہیں، اور اب یہ اپنی مرضی سے ایک بھی اگر ان کو آنچ آئی، ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو۔ نواز شریف کہاں تھے جب پرویز مشرف آئے؟ سارا کچھ لکھا کہ انہوں نے کہا کہ چلیں میری جان چھوڑیں، نون لیگ جاتی ہے وہ تو بھاڑ میں جائے، پاکستان بھاڑ میں جاتا ہے بھاڑ میں جائے، میری جان چھوڑے، میرے خاندان کی جان چھوڑے، اور وہ آرام سے دستخط کر کے وہ جدہ تشریف لے گئے۔ تو اس وقت پاکستان کہاں تھا؟ اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب اقتدار میں ہیں تو وہ اقتدار میں آئیں گے، پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں پروٹوکول حاصل کریں گے، پاکستان کا قومی خزانہ وہ لوٹیں گے، اور جیسے ہی وہ اقتدار سے ہٹے ہیں ان کا اتنا زیادہ ان کے پاس وسائل ہوں گے، اتنا زیادہ ان کے پاس جمع ہوا مال ہوگا کہ وہ آرام سے اگر اقتدار سے ہٹے بھی ہوئے ہیں تو آرام کے ساتھ وہ پھر عدالتیں، جج اور تمام میڈیا جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور اپنے خلاف کوئی خبر نہ لگنے دیتے ہیں، نہ کوئی اپنے خلاف فیصلہ ہونے دیتے ہیں۔ یہ جی 13 سال ہو گئے ہیں، سوئس بینک کا کوئی پتہ نہیں چلا، اتنی بڑی فائلیں ہم نے دیکھی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا سر محل کہاں سے بنا۔ الزامات ضرور لگے ہیں، پاکستان توڑنے کے الزامات لگے ہیں، میاں برادران پہ بہت زیادہ الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی کارروائی سٹے آرڈر پہ وہ تمام سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی جو ٹیکس دینے کی جو آپ نے گوشوارے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے جو ان کے پاس محلات ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ذخائر ہیں دولت کے، لیکن جو ٹیکس انہوں نے لاکھوں میں دیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے تو وہ ٹیکس بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور جو خبر جمشید دستی صاحب نے ساری عوام کے لیے ایک پیش کر دی ہے، اب یہ عوام کے سامنے ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو نشے میں دھت ہیں، ان کی حالت میں، ایسی حالت میں وہ ایسے سیاستدانوں کو پسند کریں گے جو رقص و سرور کی محفلوں میں رات کو وہ اس انداز میں کام کریں، اور پھر صبح آئیں اور کہیں کہ وہ آرام سے اجلے لباسوں میں واسکٹیں پہنی ہوئی ہیں، جھنڈے لگی ہیں گاڑیوں کے اوپر، پروٹوکول ہیں، سلوٹ پہ سلوٹ لگ رہے ہیں، ایم این اے صاحب آ گئے، ایم پی اے صاحب آ گئے، وزیر صاحب آ گئے، تو بس وہ قوم سے خطاب بھی کر کے چلے جائیں گے، اپنے جو جلسے کر رہے ہیں، وہ جلوس نکال رہے ہیں، وہ اپنے اور آپ سب کے ہمدرد بھی بن جائیں گے، لیکن ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، وہ اپنی تنہائی میں کس انداز میں ہوتے ہیں۔ تو وہ الیکشن کمیشن والے کہاں ہیں جو دعائے قنوت سنتے تھے الیکشن کے موقع پہ، جو سورہ فاتحہ سنتے تھے، آرٹیکل 62-63 کی باتیں ہوتی تھی کہ یہ صادق اور امین بندہ ہونا چاہیے جو آگے چل کے پاکستان کی قانون سازی کرے گا، اس کا کردار، اس کا کریکٹر بہت میٹر کرتا ہے۔ وہ کہاں ہیں جب یہ ڈھیر لگ گئے ہیں بوتلوں کے شراب کی اور اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں مجرموں کی؟ یہ تمام ویڈیوز اب جمشید دستی وہ آگے پیش کریں گے، وہ خود اس میں ملوث ہیں۔ بہت سے الزامات جب وہ لگا رہے ہوتے ہیں تو کچھ جو میڈیا پرسنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں ملوث ہو، لیکن اگر وہ ملوث ہوں بھی یا جو بھی ملوث ہو، ان کو کم سے کم پاکستان کی قومی اسمبلی میں جانے کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ ایک جگہ میں تبصرہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے لیجیے جی یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے، یہ ذاتی ان کا فعل ہے، اس سے پاکستانی عوام کو کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشے میں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، رات کو وہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اور ویسٹ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی تو پب الگ الگ ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کوئی اس قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کی تمام جو ایک جسے کہتے ہیں آئین بنایا گیا وہ اسلامی دفعات پر مشتمل ہے، اور کریکٹر کے حوالے سے پاکستان کو جب اس قسم کے نمائندے ملیں گے تو پھر یہ ان کا ذاتی فعل نہیں ہوگا، وہ ذاتی فعل تبھی ہوگا، چلیں ٹھیک ہے وہ کسی قسم کی سیاست میں ہم بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں، پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرنے کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو پیش نہ کریں تو ٹھیک ہے ان کا وہ ذاتی فعل ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اس قسم کی حرکات میں مبتلا ہوں گے تو ان پر کیا بعید ہے کہ وہ ہزاروں کروڑوں اربوں روپے کا جو کرپشن کا مال ہے وہ بھی اپنے سپور کیوں نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑی انڈیا کی ایکٹریس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ان کو اسلام آباد میں پیش کرنے کے لیے، ان کا ڈانس دیکھنے کے لیے ملینز آف روپیز پیش کیے گئے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے حق حلال کی کمائی سے وہ ملین روپے
پیش کیے ہیں ان انڈین ایکٹرس کو، یا اسی خزانوں کی جو لوٹ کھسوٹ جاری ہے اس انداز سے وہ مجرے اور وہ رقص اور ناچ دیکھے جا رہے ہیں؟ تو یہ ان باتوں کا یہ یا اس جو تبصرہ نگار کا یہ کہنا کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے، ذاتی فعل ہو سکتا ہے، تب ہو سکتا ہے، حالانکہ پاکستان کی سرزمین پہ اس قسم کا ذاتی کام کرنا بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر جب پاکستان کے ایسے ہی نمائندے یہ کام کریں گے اور اس پر کوئی جون تک نہیں رینگ رہی، سپیکر صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، سیاسی جماعتوں والے وہ بالکل خاموش ہیں، لیکن یہاں پر ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک شراب کی بوتل پہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے سموٹو ایکشن لے لیا تھا، یہاں پر ڈھیر لگ گئے، میڈیا دکھا رہا ہے گلی گلی میں، اور کوئی شرم کوئی حیا کی وہ ایک بات جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ عام سڑکوں پہ یہاں پر ہم نے نہیں دیکھی، یہاں پر اتنی آزادی ہے، لیکن وہاں پر عام سڑکوں کے اوپر جو لاجز ہیں وہاں کے اسلام آباد پارلیمنٹ کی، عام سڑکوں پہ وہ بوتلیں پڑی ہیں، بکھری پڑی ہیں، لیکن وہاں کوئی سموٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا، کوئی ایکشن جو ہے پاکستان کی عدالت کی طرف سے، فوج کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں لیا جا رہا۔ تو ایک تو یہ حرکات یا یہ ان کی حیثیت دیکھ لیں، یہ سوچ دیکھ لیں، یا یہ سطح دیکھ لیں ان سیاستدانوں کی کہ جن سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور آپ آپریشن کریں۔ یہ یا وہ کام کر سکتے ہیں، وہ ڈانس دیکھ سکتے ہیں، یا ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی کارروائی میں کچھ، یہ ہمت تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ کی یہ خصلتیں نہ ہوں، تبھی ہمت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب وہ اس قسم کے کریکٹر کے لوگ، ان سے ہم گزارش کریں کہ آپ آپریشن بھی کریں، آپ پاکستان کی عوام کے دکھ درد میں شامل بھی ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں سے ہم نے ان لوگوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور ایسے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تب کہیں جان چھوٹے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، کیا بات کی جائے کہ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ رہ گئی، ہماری کوئی شادی، ہماری کوئی سالگرہ، وہ جی کون سی جعلی شراب پی کے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، عیسائی بن کے مسلمان جو ہیں وہ اتنے جو بوٹلز جو ہیں وہ شراب کی بوتلیں وہ اپنے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس قسم کی ملاوٹیں ہو رہی ہیں، خون میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، ہماری قوم کا جو آوے سیابہ بگڑا ہوا ہے، تو ہم کیا بات کریں، ہماری تو پھر آگے جا کے نمائندے آگے جائیں گے، اور پھر ہم اب پتہ نہیں کہاں سے آغاز ہو، اپنے آپ سے آغاز ہو، محلے سے آغاز ہو، معاشرے سے آغاز ہو، تو تب کہیں جا کے یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن کرنے والوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ ساتھ ہی ہمارا ہمسایہ ملک ایران اس سے بھی بدترین حالت میں تھا 1979 سے پہلے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جاگے، وہ اٹھے، رہنما ان کو ملے، قیادت ملی، اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بچا دی ان تمام لوگوں کی، اور اس وقت امن و امان کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری دنیا ان کی معاشی طور پہ ان کے خلاف ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن ان کو کوئی اس قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا ان کے خلاف ہے یا نہیں ہے، دنیا ان کے ساتھ دوستی کرتی ہے یا دشمنی کرتی ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ایسی قوموں نے کر کے دکھایا ہے، کاش پاکستان بھی ایسا کر پائے۔ تو یہ تمام باتیں بھی ساتھ جاری رہیں گی، کچھ ہیڈ لائنز بھی ہیں، لیکن کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، علی مدد۔ مولا علی مدد بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی مبارک علی بات کر رہا ہوں، پاکستان سے، ضلع جنگ سے۔ مبارک علی صاحب ضلع جھنگ سے، بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو آج دھماکہ ہوا ہے جی کچہری میں، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ دھماکے کرنے والے درندے ہیں، درندوں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ، اور خود حکومت جو ہے وہ درندوں کی سرپرست ہے۔ جو نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں یہ شریف نہیں ہے، یہ رذیل ہے، رذیل۔ ان کو رذیل کا لقب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان کی اولاد اور سعودیہ کی اولاد، سعودیہ کے ایجنٹ، ان کو خدا تعالیٰ غرق کرے، تباہ کرے۔ نواز شریف جو ہے وہ کتے ہیں، کتوں میں سے ایک کتا ہے یہ، اس کو اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ کتے کو جو ہے نا شریعام گولی مارنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ مبارک علی صاحب جنگ سے آپ شامل تھے، اور یہ آپ کے جو ریمارکس ہیں، یہ جب آرے بازار پہ حملہ ہوا اس کے زخمیوں کی عیادت کرنے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے، تو یہ اسی قسم کے الفاظ جو آپ بول رہے تھے، اس زخمی نے بولے کہ نواز شریف صاحب آپ، میں وہ گالیاں تو نہیں دے سکتا، لیکن اس نے ٹھیک ٹھاک گالیاں دی جو صحافیوں نے رپورٹ کی ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں، ان سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں جو ہمیں زخمی کر رہے ہیں، جو ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ تو آج جو صورتحال ہوئی اسلام آباد میں، اب بالکل سناٹا ہے، کسی وزیر کا کوئی بیان نہیں آ رہا،
نواز شریف اتنا لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پہلے تو 6-7 مہینوں کے بعد وہ اسمبلی میں تشریف لائے ہیں اور ابھی تک کوئی قوم سے خطاب، کوئی قوم سے ربط، کوئی رابطہ، وہ ہمارے نمائندے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیپٹل میں اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے لیکن کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے مبارک علی صاحب جنگ سے، لیکن کاش مبارک کے بعد کہ ہم سب ایسے اس وقت مستحق ہوں گے جب آپ جیسی سوچ والے لوگ لاکھوں میں ہو جائیں، 1 ملین ہی ہو جائیں، 10 لاکھ افراد ہو جائیں، کاش تو کچھ نہ کچھ ہمارا لانگ مارچ بن جائے، کچھ اس قسم کی کارروائی جب ہم کرنا چاہیں، گو زرداری گو، گو بی گو، پتہ نہیں کیا کیا گو کے ہم جب اس قسم کے اعلانات ہوتے تو اس میں تو ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن اب پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی دعائیں سر نقوی سب سے صاحب۔ پہلے تو جو اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ہے، جی کنڈیم تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ کنڈیم ایک عام سے لفظ ہو گیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی، صحیح بات ہے، اور نہ ہی اس کو کنڈیم ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک حشر برپا ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حشر برپا ہوا ہے جو معصوم عوام کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ قیامت۔ تو فروغ بھائی آج میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، میرا یہ بات کہہ رہا ہے جی کہ کیا یہ اس حکومت کو اب یہ یقین تو نہیں ہے کہ یہ 5 سال نکالے گی، صحیح، کیونکہ اس کی کرتوتیں تو اب صاحب کے سامنے آ گئی ہیں، جیسے یہ آئے ہیں جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ بھی ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ جو مذاکرات کا کھیل شروع کیا ہوا ہے نا انہوں نے، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اب حکومت کرنا چاہتے ہیں طالبان کے دہشت کے ساتھ، کہ طالبان کو اپنا ساتھی بنا کے ان کی دہشت پھیلا کے اور ان کے سر پہ یہ اپنی حکومت کو 5 سال بچانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی دہشت سے بولے نہ، کوئی بات نہ کرے۔ ورنہ جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، جن کو ملک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس آرمی ہے، ان کے پاس ٹینک ہیں، میزائل ہیں، ہر چیز ہے، لیکن وہ اس طریقے سے جب بات کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو حشر ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا، تو نظر یہ آتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حکومت ہماری ہو چل نہیں سکے گی، تو ہم جو بھی حکومت کریں گے وہ طالبان کے سر پہ کریں گے اور دہشت کے عوام میں، اور پھر حکومت کریں گے، کیونکہ نہ تو یہ لیڈر ہیں نہ یہ سیاست جانتے ہیں، یہ تو بزنس مین ہیں، بزنس کرنے آئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے ذریعے بزنس کریں گے۔ تو باقی یہاں تک بات یہ ہے کہ یہ بوتلوں کی بات کرتے ہیں بھائی، تو وہ مسٹر سومو موٹو جو تھا جس نے عتیقہ اوڈو کے سومو موٹو لیا تھا، مسٹر سومو موٹو، تو اب دیکھ لو کہ اس دور سے یہ شرابیں آ رہی ہیں، اس دور سے یہ شرابیں پی جا رہی ہیں، لیکن مسٹر سومو موٹو نے اپنی آنکھیں تو بند رکھی ہوئی تھی۔ اور کل آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا ٹی وی پہ جس میں اس نے بتایا کہ 1000 آدمی اس سومو موٹو نے چھوڑا ہے، دہشت گرد چھوڑا ہے، 1000 مسٹر سومو موٹو نے چھوڑا ہے جی۔ اور جب اس کو عدالت میں لے کے آئے ان دہشت گردوں کو تو انہوں نے اس سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا اور انہیں بری کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ جو کوٹے کا ہے بلوچستان کا، 176 کے 174 دہشت گرد اس نے چھوڑ دیے ہیں۔ جی خود ہی سوچ لو کہ پاکستان کو بچانے والے کون ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کون ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنے والے کون ہیں اور کہاں کہاں گھسے ہوئے ہیں۔ اور نقوی صاحب آخر میں نقوی صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کے سامنے جو آئے ہوئے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے، میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا نقوی صاحب، یہ سارے حالات کے باوجود قوم کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ قوم اٹھے گی بھی یا قوم بس میچ جیت لیا تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جائیں؟ فروغ بھائی میں سیدھی سی بات کروں گا، جی سیدھی سی بات کروں گا اس بات پہ جی کہ قوم آج جن کے تو شہید ہو چکے ہیں 60,000، جی وہ تو زخمی کلیجے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جی اور باقی جو قوم ہے وہ تماش بین بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ چلو ان کا مرا ہم تو بچ گئے، ہماری خیر ہے، ان کا مرا ہم تو بچ گئے۔ وہ اسی چکر میں قوم اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، جس کا مر گیا اس کا مر گیا۔ تو جب قوم میں یہ بے حسی پیدا ہو جائے گی تباہی ہوگی اور کیا ہوگا۔ ورنہ اگر قوم میں احساس ہو اور پاکستان کی عوام میں احساس ہو تو میرے خیال میں یہ 2 دن کی بات نہیں، اگر قوم اٹھ کھڑی ہو تو یہ سارے سزا میں اس طرح بہ جاتے ہیں کہ اس میں سے ان کا تنکے کی طرح یہ نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ قوم اب بے حس اس لیے ہے کہ جس کا مر جاتا ہے اس کا گیا، اور جو بچ گئے وہ کہتے ہیں ہم تو بچ گئے، ہمیں کیا، ان کا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قوم آج ختم بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کو کمزور کر کے اس کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ دہشت گردوں کے ساتھی اب حکومت میں آ کے حکومت کے تباہ کر رہے ہیں پاکستان کو۔ اب مذاکرات کی کوئی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مذاکرات کی ضرورت ہے؟
اگر ایک گروپ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے کر دیا، تو جب مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو انہی طالبان نے یہ کہا تھا کہ سارے گروپ ہمارے ساتھ ہیں. ان کا بیان پڑھ لیں، ریکارڈ پہ موجود ہے. ان طالبان نے کہا تھا کہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور سب یہ بات کر رہے ہیں. اور آج یہ کہیں کہ اس نے کیا تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ عوام کو دبانے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ڈر کے خوف سے باہر نہ نکلیں اور اس حکومت کے خلاف نہ بولیں. یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کر سکے گی اکیلے. یہ طالبان کے سر پہ بیٹھ کے حکومت کرے گی، ان کی مدد سے حکومت کرے گی. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب، جزاک اللہ. چلیں ہمارا کام ہے نقوی صاحب اپنی آواز جو ہے چلے 1 1100 200 1000 1 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی حق کی آواز، ہمارا تو یہی فرض ہے، یہی سیکھا ہے اور یہی ہر مسلمان کا فرض ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ گو کہتا ہے، کہ جو بھی برائی دیکھ رہا ہے اس پر چلیں. ہاتھ نہ پکڑ سکے، اگر اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان تو ہلا دے. اور اب تو وہ بھی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اندر سے بھی اس برائی کو برائی جانے. بہت سے طالبان کے حمایتی جو ہیں وہ بھی نکل پڑتے ہیں، نہیں وہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے، حکیم اللہ محسود شہید تھا، اسامہ بن لادن شہید تھا، وہ ہیرو تھا. اور ایون آپ نے وہ پچھلی فوٹیج دیکھی، اس کا بار بار ذکر کرنا بھی وہ عجیب و غریب بات ہے کہ کربلا سے متعلق وہ ایک جماعت کے سربراہ اپنے آپ کو منور کہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا سے معاملے، اور بعد میں پھر آ کے اس تصحیح کر رہے ہیں، وضاحت کریں نہیں میں تو آل رسول ہوں، میں اس قسم کی بات کیسے کر سکتا ہوں. اور وہ خود اپنی بات کو جو سب ریکارڈڈ ہے ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی یہ بات اور کس قسم کی وہ اپنی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میں اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. تو شرم آنی چاہیے ان کو اس قسم کی پہلی بات کرتے ہوئے، اور بعد میں پھر کہتے ہیں نا وہ اور زیادہ بدتر بات ہے جو عذر وہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں اس قسم کی میں نے بات نہیں کی تھی. تو یہ تمام حقائق عوام کے سامنے ہیں، اور کاش کہ اگر پاکستان کی عوام یہ اٹھے، یہ جانے، اور یہ بات ان کے سامنے ہو رہی ہے، تمام حالات ان کے سامنے ہیں، تو شاید وہ ان کے لیے اپنا ہی مستقبل تھوڑا سا سیکور ہو سکتا ہے. اور ایک تصویر ہم نے پہلے بھی دکھائی تھی کچھ دن پہلے، اگر وہ ابھی ہم دکھا پائیں یا بریک کے بعد ابھی ہم دکھائیں گے. آرمی کے بہت سے ایسے ساری نگاہیں آرمی پہ ہم ناظرین ہم سب کی آج بھی راحیل شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، لیکن کاش ان کو یہ تصویر ہی ان کے کسی آفس میں لگ جائے، ان کے آرمی کے کسی وہ میس میں لگ جائے جو اپنے آرمی کے جوان ہیں، انہوں نے اپنے ساتھی شہید کی میت اٹھائی ہوئی ہے اور وہ دفن کرنے جا رہے ہیں. کاش یہ فوجی جوانوں کی ہی خون کی حرمت ان کو کچھ نظر آ جائے اور پاکستان کی کچھ بہتری کے لیے وہ کچھ اقدامات کریں. ورنہ اس وقت جو آرمی اور آرمی کے جو چیف ہیں، اور بہت سی ہوپس تھی ان کے حوالے سے کہ یہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے بھانجے ہیں، جو شبیر شریف شہید کے یہ بھائی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کام کریں گے. لیکن اس وقت تک جو ہے ٹارگیٹڈ جتنا بھی آپریشن ہوا ہے بہت اچھی کامیابیاں ملی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ 1 مہینہ جو ہم دے رہے ہیں اس سے طالبان اور زیادہ مضبوط نہیں ہوں گے؟ تو کاش راحیل شریف صاحب جو ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے التجا کرتے ہیں، جو بھی آرٹیکل لگتا ہے، جو بھی جمہوریت کی تہس نہس ہوتی ہے، پاکستان کو بچا لیں. پاکستان بچ گیا تو آگے پھر طرز جمہوریت بھی آ سکتا ہے، جو بھی حکمرانی کا یا جو بھی حکومت چلانے کا جو ڈھنگ ہے وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن جب پاکستان ہی نہ بچا تو پھر ہم کس پہ حکومت کریں گے، ہم کس پہ عیاشی کریں گے؟ تو یہ تمام چیزیں ایک ہی ادارہ ہے. اور جن ججز کی آپ نے بات کی سموٹو ایکشن لیتے تھے، چھوڑ دیے جاتے تھے، وہ ججز بھی اپنی جگہ ہیں. اور یہاں پر جو جج رفاقت تاوان صاحب آج شہید ہوئے ہیں، ان کی عدالت میں ایک دہشت گرد پیش ہونا تھا اور اس کے اوپر سزا متوقع تھی. تو جب ججز کی بھی یہ حالت ہوگی کہ ان کی عدالتیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی، دہشت گرد دندناتے پھریں گے، اور کچھ اگر دہشت گردوں کو یہ محسوس ہوگا کہ آج جو جج صاحب ہیں وہ حق پرست ہیں، حق کی بات کچھ کرنے والے ہیں یا انصاف کرنے والے ہیں، تو ان کا انجام جب یہ ہوگا تو پھر پتہ نہیں کچھ کمزور دل حضرات ایسا بھی کرتے ہوں گے کہ چلیں چھوڑ دیں، ہماری جان تو بچے. ظاہر ہے ہر کسی کو جان پیاری ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح شہید بھی ہوتے ہیں اور اپنے مشن کے اوپر قائم رہتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. ان لوگوں کی ہم جب قدر کریں گے تو شاید ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ ملے. تو اس پر بات کرتے رہیں گے. طالبان کا جو یار ہے پاکستان کا غدار ہے، اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.